تحفظ کیجئے جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں. اس لیے 350 جو ہمارے ہیلتھ کے ادارے ہیں 315 کے قریب ہے نا جن کو یہ آؤٹ سورس کرنا چاہ رہے ہیں. اور کیا نام لکھ رہے ہیں؟ مریم نواز. 2400 BHU بیسک ہیلتھ یونٹ جو ایک بنیادی ضرورت ہے اس کو بھی یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں. 350 RHCs ہیں اور RHCs 300 RHC رورل ہیلتھ کیئر پروگرام جو ہوتا ہے 300 تو یہ 300 کے قریب ہیں. اور اس سب کو اگر آپ اس طرح سے ٹھیکے پہ دیں گے تو کیسے؟ پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ سر جناب. یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے کہ صحت سے آپ بری ذمہ ہوں. جو کام کرنے والے ہیں، جو کانٹریکٹ پر آپ نے اتنے عرصے سے ایڈ ہاک پہ ملازمین رکھے ہوئے ہیں، ان کا یہ حق ہے کہ ان کو ریگولر کیا جائے، ریگولرائز کیا جائے، بجائے اس کے کہ آپ انہیں سر سے. آپ موبائل کے کارڈ پہ بھی ٹیکس لیتے ہیں، آپ پیٹرول کی لیوی ہم سے وصول کرتے ہیں، آپ ہمارے بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگاتے ہیں، آپ تنخواہ دار لوگوں کی تنخواہوں میں سے ٹیکس کاٹ رہے ہیں، اس کا سلیب ریوائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹیکس تم ہم سے لو اور اداروں کی لوٹ سیل لگاؤ، یہ نہیں چلے گا. ہم اپنے ان اداروں کو بہترین بھی بنانا چاہتے ہیں اور چلانا بھی چاہتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ جو ورکرز یہاں پر موجود ہیں، جو ڈاکٹرز موجود ہیں، جو پیرامیڈیکل اسٹاف موجود ہیں، جو نرسز ہیں، یہ سارے کے سارے انشاءاللہ اپنے ان اداروں کو 4 چاند لگا سکتے ہیں اور آگے چلا سکتے ہیں اور یہ کریں گے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ڈاکٹر جو 5 سال میڈیکل کی یہ تعلیم حاصل کرتا ہے یا کرتی ہے، ہماری بچیاں قوم کی اتنی محنت کرتی ہیں اور وہ ڈاکٹر بنتی ہیں، پھر ان کو 1 سال ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد ان کو جب نوکری ملتی ہے تو 50,000 60,000 70,000. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ یہ کیا ظلم ہے، یہ کیسی زیادتی ہے، یہ قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اتنی فیس وصول کرتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں لوٹ مار مچی ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد پرائیویٹ اداروں میں دھکے کھاتے رہتے ہیں ہمارے ڈاکٹر، جبکہ ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، جبکہ ہمارے یہاں ہیلتھ کی فیسلٹیز پوری نہیں ہیں. اور اسی لیے پھر پورا برین ڈرین ہوتا ہے. پھر یہ ڈاکٹرز ملک سے باہر جاتے ہیں اور پاکستان میں ایک صحت کے حوالے سے بحران پیدا ہو رہا ہے. اس بحران میں یہ حکومت اضافہ کر رہی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک ادارہ بھی آؤٹ سورس نہیں ہونا چاہیے. جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ. میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی حالات پر نظر رکھیں. آپ سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ سوال کریں ان پولیٹیکل پارٹیز سے جو زندہ باد مرد آباد کی سیاست تو کرتے ہیں، شخصیات کی سیاست کرتے ہیں، لیکن کسی ایک جنمن مسئلے میں آپ کے ساتھ آ کر کھڑے نہیں ہوتے. پوچھیں ان لوگوں سے کہ ان کی کیا سیاست ہے. وہ بنیادی ایشوز پہ عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے لیکن لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک دھندا بنایا ہوا ہے. یہ فیملی انٹرپرائزز جو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، یہ جو افراد کی بنیاد پر، ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پر پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، یہ جو وصیت اور وراثت اس کی پرچیوں کے اوپر چیئرمین بنتے ہیں اور چیئرپرسن بنتے ہیں، اور یہ جو درباری پوری پارٹیاں اور خاندانی نظام چل رہا ہے، اس کو الوداع کہنے کا وقت ہے. اس کے خلاف ایک تحریک چلانے کا وقت ہے. جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ. اور ہم صرف اس لیے نہیں کہہ رہے یہ بات، میں تو آج یہاں پر آیا ہوں، لیکن جماعت اسلامی کی لیڈرشپ پہلے سے آپ کے ساتھ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ ہم آپ کی خدمت بھی کریں گے، آپ کا ساتھ بھی دیں گے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی اور آپ کی جتنی بھی تنظیمیں ڈاکٹرز کی ہوں، پیرامیڈیکل اسٹاف کی ہوں، ینگ ڈاکٹرز ہوں، ان سب کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا پڑے گا. حکومت آپ کو توڑنے کی کوشش کرے گی، آپ کو مراحت دیں گے. پہلے بھی آپ ڈٹے رہے تھے، اب بھی آپ ڈٹے رہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی. ہماری ایک نیشنل لیبر فیڈریشن بھی ہے. وہ نیشنل لیبر فیڈریشن مزدوروں کے اور جو لوگ جاب کرنے والے لوگ ہیں ان کے حقوق کے لیے جد و جہد بھی کرتے ہیں اور ان آرگنائزیشن کو پیٹرنائز بھی کرتے ہیں. NLF بھی آپ کے ساتھ موجود ہے. تو جماعت اسلامی ہر دائرے میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور اس موقع پر میں مریم نواز صاحبہ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ خاتون ہونے کا ایڈوانٹیج لیتی ہیں. میں آپ کی شخصیت پہ بات نہیں کرنا چاہتا، ہمارا یہ نہ مزاج ہے نہ جماعت اسلامی کا یہ طریقہ کار ہے.
لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں مریم بی بی یہ بھی قوم کی بیٹیاں ہیں جو یہاں پر دھکے کھا رہی ہیں، بیٹھ رہی ہیں، سڑک پر آ کر بیٹھ گئی ہیں. شرم کرو اور ان کے حقوق کا تحفظ کرو. اور میں حکومت پنجاب کو یہ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اس احتجاجی کیمپ پر اگر انہوں نے طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کی تو پھر انہیں نتائج بھگتنے پڑیں گے. جماعت اسلامی تمہارا پھر گھیراؤ بھی کرے گی. اور یہ مت سمجھو کہ یہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف ہیں، یہ جماعت اسلامی کا احتجاج ہے. یہ سوچ کر تم کچھ کرنا اور انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے کہ نہیں کھڑے ہوں گے آپ. یہ لیڈرشپ یہاں موجود ہے. ضیاء بھائی کہاں ہیں؟ ضیاء بھائی بھی کہیں ہیں، یہ موجود ہیں یہاں. جاوید بھائی موجود ہیں. کوئی ان کے ساتھ کوئی ان کو تکلیف ہو آپ ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. ان کو ہم اس طرح نظر انداز نہیں کر سکتے. جد و جہد کرنے والے، حق کے لیے آواز اٹھانے والے، سچ پر کھڑے ہونے والے لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں. یہ پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ آپ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.